ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے غریبوں کے ساتھ محبت و شفقت۔ آج کا ٹاپک ہے غریبوں کے ساتھ محبت و شفقت۔ مسلمانوں میں امیر بھی تھے اور غریب بھی تھے، دولت مند بھی تھے اور فاقہ کش بھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ سب کے ساتھ یکسو تھا، سبحان اللہ۔ بلکہ غریبوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پیش آتے تھے کہ دنیاوی دولت کی محرومی ان کے دلوں کو صدمہ نہیں پہنچاتی تھی۔ ایک دفعہ کا تقاضا ہے بشریت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فعل اس کے خلاف ہوا تو بارگاہ احادیث سے اس پر باز پرس ہوئی۔ مکہ کا واقعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند اکبر قریش بیٹھے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سلام کی دعوت دے رہے تھے کہ اتفاق سے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو آنکھوں سے معذور اور غریب تھے، ادھر آ نکلے اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگے۔ رؤوس قریش، جو کہ سخت متکبر اور فخار تھے، ان کو یہ برابری ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ کی نہیں فرمائی اور اس امید پر ان سے ہی بات کرتے رہے کہ شاید یہ اشقیا اسلام کی سخاوت کو قبول کر لیں اور ان کے دل حق کی لذت سے آشنا ہوں۔ لیکن خدا کو یہ امتیاز پسند نہ آیا اور یہ آیت اتاری۔ پیغمبر نے تراش روئی کی اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس اندھا آیا۔ اے پیغمبر، تجھے کیا خبر کہ تیری باتوں سے وہ پاک ہو جاتا یا نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اس کو نفع پہنچاتی، لیکن جو بے پرواہ ہے وہی برتا ہے، اور جو تیرے پاس دوڑتا آیا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے بے اتباعی کرتا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ نصیحت عام ہے، جو چاہے اس کو قبول کر لے۔ اور مفلسین اسلام کے سب سے پہلے جان نثار بنے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر حرم کے نماز پڑھنے جاتے تھے۔ بیٹا صبر کر۔ رؤوس قریش اس کی ظاہری بدحیثیت کو دیکھ کر اعتراضاً کہتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس اعتراض کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں کس قدر تعالی تھی اور وہ اپنے آپ کو غریبوں سے
بالا تر سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ تم کو جو نصیحت اور روزی میسر آتی ہے وہ ان ہی غریبوں کی بدولت آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسما بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے درخواست پر کھڑا ہو کر دیکھا کہ زیادہ تر غریب مفلس ہی لوگ اس میں داخل ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا اور غریب مہاجرین لوگ حلقہ باندھے ایک طرف بیٹھے تھے۔ ایک اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور ان ہی کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقیر مہاجرین کو بشارت ہو کہ وہ دولت مندوں سے 40 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے اور مجھے حسرت ہوئی کہ کاش میں بھی انہی میں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے تھے۔ اس اثنا میں کہ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلو کے ایک آدمی سے دریافت فرمایا کہ اس کی نسبت تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ امرا کے طبقہ میں سے ایک صاحب ہے۔ خدا کی قسم یہ اس لائق ہے کہ اگر رشتہ چاہے تو کیا جائے اور اگر کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب اسی راہ سے گزرے۔ آپ نے پھر اس سے استفسار فرمائی کہ اس کی نسبت کیا ہے، کیا کہتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فقراء مہاجرین میں سے ہے اور اس لائق ہے کہ اگر رشتہ چاہے تو واپس کر دیا جائے اور اگر سفارش کرے تو رد کر دی جائے، اگر کچھ کہنے چاہے تو نہ سنا جائے۔ ارشاد ہوا کہ تمام روئے زمین میں اگر میرے جیسا آدمی ہو تو اس سے یہ ایک غریب بہتر ہے۔ حضرت اکثر دعائیں فرمایا کرتے تھے، خداوند کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مسکین زندہ رکھے، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ پھیرو، گچھوڑ ہارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، ہارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دو۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے دروازے سے واپس کبھی بھی نہ موڑو۔ اے عائشہ، غریبوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنے سے نزدیک کرو تو خدا بھی تم کو اپنے نزدیک کرے گا۔ ایک دفعہ چند غریب مسلمانوں نے آ کر خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن صدقات و خیرات سے جو نیکیاں ان کو ملتی ہیں ان سے ہم محروم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں جس سے تم اگلوں کے برابر ہو جاؤ اور پچھلوں سے بڑھ جاؤ اور پھر کوئی تمہاری برابری نہ کر سکے؟ عرض کی
ہاں یا رسول اللہ بتائیں۔ ارشاد ہوا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھیں، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ کچھ دن بعد یہ وفا پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ہمارے دولت مند بھائیوں نے بھی یہ وظیفہ سن لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا یہی یعنی یہ خدا کی دین میں جس کو چاہے دے، یہ خدا کا دین ہے جس کو چاہے دے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کیا کریں اور نیک کام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ کا نام پڑھنے سے اگر اتنی برکت آ سکتی ہے تو پھر کمانے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے۔ کوشش کیا کرو کہ اللہ کی راہ میں ہی جھکے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کی خدمت کیا کرو، نماز 5 وقت پڑھا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو اور دعاؤں میں اپنی بخشش مانگا کرو۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔